إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. قال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی لائق و ذبح ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان اور مسلمان بنایا اور بہت ساری نعمتیں رحمتیں برکتیں ہمیں عطا کی. ان رحمتوں برکتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ رمضان اللہ رب العالمین نے عطا کی. اس کے بعد اللہ رب العالمین لاکھوں کروڑ السلام نازل فرمائے اور لاکھوں کروڑ السلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج رمضان مبارک کی 11ویں تاریخ ہے، یعنی ایک مکمل عشرہ گزر چکا ہے. یہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. بعض ضعیف حدیث کے حوالے سے یہ عوام میں بہت مشہور ہے کہ پہلا عشرہ مغفرت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزاد پانے کا ہے. مگر یہ روایت منکر ہے، من گھڑت ہے، ضعیف اور بے بنیاد ہے. نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کی اور روزے کی اور مختلف عبادتوں کی الگ الگ فضیلتیں بتلائی ہیں، مگر رمضان کے تعلق سے یہ جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات پانے کا ہے، تو کتب احادیث میں مستند کتابوں میں بسند صحیح اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے. لہذا ایسی باتوں کو شیئر کرنے سے یا ایسی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے سے باز رہنا چاہیے، اللہ ہے کہ اس غلطی کی وضاحت مقصود ہو جو ممبر سے میں کہہ رہا ہوں. تو یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، تو تعلیم کے واسطے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ حدیث نہیں ہے تو اتنا کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کرنا یہ سلف کا صحیح طریقہ نہیں ہے، سلف کا منہج نہیں ہے، اور حدیث کی شان میں یہ بے ادبی اور سوء ادبی ہے. آج کے جمعے کے خطبے میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رمضان ماہ مغفرت. یہ رمضان جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. رمضان کے معنی پر اگر ہم غور کریں تو اس سچائی کو ہم سمجھ سکتے ہیں. رمضان رمضا عربی زبان میں رمضا کہتے ہیں سخت تپش چلچلاتی دھوپ کو، یعنی جس دھوپ اور گرمی سے انسان پریشان ہو جائے
تو چونکہ رمضان جب آتا ہے تو چاہے موسم گرما میں ہو چاہے سرما میں ہو، ٹھنڈی میں ہو یا گرمی میں ہو، روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی جو شدت محسوس ہوتی ہے وہ انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ تو جیسے رمضان کے مہینے میں آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو رمضان کی تعبیر یہ ہے، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جیسے رمضان کا معنی یہ ہے کہ جلانا، رمضان کا معنی ہے تپانا، رمضان کا معنی ہے مشقت اور پریشانی میں ڈالنا، تو رمضان کے روزے اور عبادت کی وجہ سے انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے روزے اور اس کی عبادات کے ذریعے سے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ یہ رمضان کی یہ تاثیر ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کی اہمیت کے پیش نظر اور اس ماہ کی مغفرت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مدینہ میں دو آدمی آئے، یہودی تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ دو یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیے۔ ایک شخص اس میں سے ایسا تھا جو بڑا نیک تھا، بہت عبادت گزار تھا، نوافل کی بڑی پابندی کرتا تھا، اور دوسرا جو آدمی مسلمان ہوا تھا وہ اتنی نوافل کی پابندی نہیں کرتا تھا، دوسرا نیکی کے کاموں میں بہت صبرت کرتا تھا، نفل کام بہت زیادہ کرتا تھا، نفلی عبادتیں بہت کرتا تھا۔ بہرحال وہ پہلا جو آدمی تھا بڑا نیک کام کرنے والا تھا، وہ ایک جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا۔ تو جو شہادت اور شہید کا درجہ حاصل کرنا، جہاد اور میدان جنگ میں اپنی جان کی قربانی دے دینا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور دوسرا شخص ٹھیک اس کی شہادت کے 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، طبعی موت پر گیا۔ تو اب حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آدمی اسلام لائے تھے اور دونوں کی وفات 1 سال کے بعد ہوئی تھی۔ ایک کی پہلی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، اور دوسرے کی وفات 1 سال کے بعد بستر پر ہوئی۔ تو میں نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں آدمی جنت کے دروازے پر ہیں، میں بھی دروازے پر ہوں۔ تو فرشتہ آیا اور کہا کہ دوسرا آدمی داخل ہو جائے۔ دوسرے آدمی سے کیا مراد ہے؟ وہ آدمی جو دنیا میں کم نیکی کرتا تھا مگر اس شہید کے 1 سال بعد زندہ رہا، وہ اس کے بعد اتنا کام کیا، محنت کیا، روزہ رکھا، عبادت کیا، روزہ نماز کیا۔ تو کہا پہلے وہ داخل ہو جو دوسرے نمبر پر ہے، یعنی جس کی وفات بعد میں ہوئی ہے، شہید کے بعد جس کی وفات بستر پر ہوئی ہے، اس کے متعلق فرشتے نے کہا کہ وہ پہلے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو شہید ہوا تھا اور جو نیکی میں زیادہ آگے بڑھ کر کے کام کرنے والا تھا وہ بھی داخل ہو جائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر تھا تو میں سوچا کہ میرا بھی باری آئے، میرا بھی نمبر آ جائے، میری بھی باری آ جائے، میں بھی جنت جا کے دیکھ لوں، داخل ہو جاؤں۔ تو جیسے میں آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا تم پیچھے چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان دونوں کی وفات ہو چکی تھی، ایک شہید ہو گئے تھے اور ایک اپنے بستر پر ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور طلحہ بن عبید اللہ جو خواب دیکھ رہے تھے، وہ جو خواب دیکھنے والا تو زندہ ہی ہوتا ہے، تو یہ خواب ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ جب دیکھا بڑا تعجب ہوا کہ ایک وہ شخص جو نیکی کے کاموں میں بہت آگے رہنے والا ہو، نوافل کی بڑی پابندی کرنے والا ہو اور اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا، پھر بھی جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے۔ اور ایک وہ شخص جو نوافل کی کم پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے اور اس نے جہاد بھی نہیں کیا اور اس کی وفات بستر پر ہوئی مگر وہ اپنے شہید بھائی سے جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ یہ خواب آ کر کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے طلحہ بن عبید اللہ، کیا بات ہے، تم اس معاملے پر بہت تعجب کر رہے ہیں کہ شہید بعد میں داخل ہوا اور جو 1 سال بعد زندہ رہا اس نے رمضان کا روزہ پایا وہ پہلے داخل ہو گیا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ یاد رکھو علیہ قد مکث ھذا بعده سنہ، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ جو شہید نہیں ہوا، جو بستر پر مرا، کیا وہ 1 سال اپنے شہید بھائی سے زیادہ زندہ نہیں رہا؟ قالوا بلا،
लोगों صحابہ کرام جو موجود تھے ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں, اس کی عمر 1 سال زیادہ تھی شہید کے مقابلے میں. آپ علیہ السلام نے کہا فرمایا بتایا کہ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ وَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا, کیا اس نے رمضان کا روزہ نہیں پایا, رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ ارے اس نے رمضان کا روزہ رکھا, نماز کی پابندی کی. کہا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ, اور 1 سال تک سجدہ کرتے رہا, تو کیا وہ اس کی عبادت زیادہ نہیں ہوئی؟ قالوا بلا یا رسول اللہ, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ وہ آدمی جو 1 سال زیادہ زندہ رہا, اس نے روزہ بھی رکھا, سال بھر نماز بھی پڑھا, سجدہ بھی کیا, اور نیکی کے جو کام تھے, بندگی کے جو کام تھے, اس نے ان ساری چیزوں کو ادا بھی کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض, کہا ان دونوں کے درجات میں شہید اور جو 1 سال تک زیادہ دن زندہ رہا, باقی رہا اپنے شہید بھائی سے, جس کی زندگی 1 سال زیادہ تھی, جس نے روزہ رکھا, نماز پڑھا, اور جو نیکی کے کام تھے اس نے ادا کیا, ان دونوں کے درجات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دیکھیے وقت کی کتنی اہمیت ہے, عبادت کی کتنی اہمیت ہے, اور اچھے اعمال کرنے کی کتنی قیمت ہے. اور رمضان کا مہینہ پا لینے کے بعد نیک کام کر لینا, روزہ رکھ لینا, قیام کر لینا, صدقہ کر لینا, قرآن کی تلاوت کر لینا, اعتکاف کرنا, شب قدر کی عبادت کر لینا, اس رمضان کے مہینے میں جو عبادت انجام دی جانے والی ہے ان سب چیزوں کو ادا کر لینا, اتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک شخص شہید ہوا اور ایک شخص اپنے بستر پر مرا. بستر پر مرنے والا 1 سال زیادہ زندہ رہنے کی بنیاد پر وہ اپنے شہید بھائی کی جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے, اور ایک شخص وہ جو اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دے دی, وہ شخص ایک اپنے بھائی جو بستر پر مرنے والا ہے اس کے بعد داخل ہو رہا ہے. یہ رمضان کی اہمیت ہی تو ہے. رمضان کی وجہ سے انسانوں کی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, انسان کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. یہ رمضان آتا ہی گناہوں کی مغفرت کے لیے, یہ رمضان آتا ہی انسانوں کو دھلنے کے لیے, انسان کو صاف کرنے کے لیے, مسلمان کو پاکیزہ کرنے کے لیے, دل کی اصلاح کرنے کے لیے, جنت میں داخل کرنے کے لیے, جہنم کی یاد سے آزاد کرنے کے لیے. بڑی خوشنصیبی کی بات ہے, بڑی سعادت کی بات ہے کہ زندگی میں ہم کو رمضان مل جائے. ہمارے اسلاف اس رمضان کی قیمت, اس رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں, کتنا اس کا اہتمام کرتے تھے. رمضان ابھی آیا نہیں, 6 مہینہ باقی ہے, رمضان کے پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے رب العالمین کو رمضان کے مہینے سے کرنا. اور یہ رمضان جب پا لیتے تھے, جب رمضان کی عبادت کر کے فارغ ہو جاتے تھے, شوال کے مہینے میں داخل ہو جاتے تھے, تو شوال سے لے کر کے آدھے سال تک اس رمضان کی عبادت کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے. یہ رمضان کی قدر و قیمت, یہ رمضان کی اہمیت. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ماہ میں بندوں کی گناہوں کو کیسے معاف کیا جاتا ہے. تو وہ کون سی نیکیاں ہیں, وہ کون سے اعمال ہیں جن کو ہم اگر ملحوظ رکھیں, جن کو ہم عمل کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے, ان نیکیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. صرف رمضان کے پانے سے مغفرت نہیں ہوتی ہے, گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. گناہ کی معافی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, نیک کام انجام دینا پڑتا. یہ مطلب نہیں کہ رمضان کو پا لیے, کھاتے رہے, سوتے رہے, آرام کرتے رہے, عیاشی کرتے رہے, بدکاری کرتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, دغابازی کرتے رہے, خیانت کرتے رہے, نماز چھوڑتے رہے, سوتے رہے, تو صرف اس رمضان کے آنے سے کوئی معاف ہو جائے گا؟ ارے کافر بھی تو رمضان پاتا ہے, منافق بھی رمضان پاتا ہے, یہودی کرسچن بھی رمضان پاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. رمضان میں گناہوں کی مغفرت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو رمضان کو پانے کے بعد رمضان کا احترام رکھتے ہیں, رمضان کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہیں, رمضان میں عبادت کرتے ہیں, رمضان میں نیکیاں کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں, اپنے آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے وقف کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, دن کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, رات کو قیام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے, ایسے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو چند نیکیاں یہاں بیان کی جا رہی ہیں. اگر ہم اس پر کاربند رہیں, اس پر عمل کرنے والے رہیں, تو ہمارے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. پہلی جو حدیث ہے اس مسئلے میں, اس باب میں, کہ رمضان کا روزہ, یہ رمضان کا مہینہ, یہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن. کہا 5 وقتہ نمازوں کی پابندی, 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام, فجر سے فجر تک 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا. والجمعۃ الی الجمعہ,
جمعہ سے جمعہ تک، یعنی آج جمعہ ہے پھر اگلا جمعہ آیا، جمعہ سے جمعہ تک، وہ رمضان یا رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن، یہ سب گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ کب؟ اذا اجتنب الکبائر، جب بندہ ان نیکیوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، نیکی کے کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچ رہا ہے، تب اس شرط پر بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا، 5 وقت روزانہ پڑھنا، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جمعہ سے جمعہ تک کی پابندی کرنا، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور رمضان سے رمضان تک، یہ پورے سال کے گناہوں کا معاف ہوتا ہے، پورے سال کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ کس صورت میں؟ اذا اجتنب الکبائر، جب بندہ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، اپنے آپ کو اسے پاک رکھتا ہے، دور رکھتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ گناہوں کی مغفرت میں رمضان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی نیکی جو رمضان میں کی جانے والی ہے اور اس سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، وہ ہے روزہ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان مبارک کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو روزے کی یہ قیمت ہے، روزے کا یہ مرتبہ ہے کہ بندہ اگر اپنے آپ اپنی زبان کو، اپنی لذت کو قربان کرتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، اللہ کے واسطے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، شہوات کو چھوڑ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، روزہ رکھ کر کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بندے کے خطاؤں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ دوسری نیکی جس رمضان میں کی جاتی ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ ہے قیام اللیل، تراویح کی پابندی۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی رمضان کی راتوں میں قیام کرے، تراویح کی پابندی کرے، باجماعت اس کا اہتمام کرے، یا اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے تنہا جا کے پڑھا، جس صورت میں آدمی تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، قیام اللیل کر رہا ہے، چاہے رات کے شروع حصے میں کر رہا ہے، یہ رات کے آخری حصے میں کر رہا ہے، یہ رات کے بیچ حصے میں کر رہا ہے، جب بھی وہ رمضان کی رات میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی پابندی کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں تراویح کی پابندی جماعت سے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اسے پوری رات قیام کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان میں ہم تراویح کی پابندی کریں، اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے ایک تیسری جو نیکی ہے وہ ہے لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، رات کو جاگنا۔ پیارے نبی نے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہا جو رمضان مبارک کی آخری عشرے کی طاقت، جو لیلۃ القدر کی رات، جو لیلۃ القدر ہے، جو شب قدر ہے، اس میں آدمی جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرے، قیام اللیل کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، سجدہ کرے، نفل نماز پڑھے، اور جو نیکی کے کام ہیں ان کو ادا کرے، توبہ استغفار کرے، دعا کرے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آخری عشرے میں 5 راتیں رہتی ہیں، اگر ہم ان 5 راتوں کو جاگیں اور ان 5 راتوں میں کسی ایک رات پہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، اگر ہم ان راتوں میں جاگ جائیں، ان راتوں میں قیام اللیل کر لیں، ان راتوں میں عبادت کر لیں، اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے لیلۃ القدر۔ 1000 مہینوں کی راتیں کتنی ہوگی؟ 83 اور 84 سال کی مقدار تک ہوتی ہے، پہنچتی ہے۔ سوچو ایک رات جاگ جاؤ، ایک رات اللہ کی بندگی کر لو، ہم کو کتنی نیکی ملتی ہے، کتنا ثواب ملتا ہے۔ 84 سال تک قیام کرنے، نماز پڑھنے، تہجد پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے، نیک کام کرنے کا ثواب ہم کو ملتا ہے۔ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، ہم بہت زیادہ نہیں زندہ رہ سکتے۔ آپ کی امت محمدیہ کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں رہتی ہے، مگر ہم رمضان مبارک کی راتوں کی قدر کریں، شب قدر میں اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس عبادت کے نتیجے ہم کو جو نیکی ملنے والی ہے وہ یہ نیکی کہ ہم کو 83 سال 84 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ اور جو ان راتوں سے محروم ہو جائے، ان راتوں میں نہ جاگے، ان راتوں میں نہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، حقیقت میں بہت بڑا محروم ہے۔ یا نبی علیہ السلام نے فرمایا
فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہا اس رمضان میں ایک مبارک رات ہے جو 1000 رات سے بھی افضل ہے. من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، کہا جو اس سے محروم کر دیا گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا، جو اس راتوں میں نہ جا سکا، اس رات میں عبادت نہ کر سکا، کہا فقد حرم الخیر کلہ، بندہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. ولا يحرم خيرها الا محروم، اس رات سے تو وہی محروم ہو سکتا ہے جو بہت بڑا بد نصیب ہو، بد قسمت ہو، جو محروم القسمت ہو. تو اس راتوں میں جاگنے کی ضرورت ہے، قیام اللیل کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ استغفار کی ضرورت ہے. ان راتوں میں ہم اللہ سے مانگیں، یہ تقدیر کی رات ہے، اللہ تعالیٰ ان راتوں میں فیصلہ کرتا ہے، پورے آنے والے سال کا فیصلہ کرتا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے اپنی تقدیر کی سلامتی کی دعا کریں، آنے والے سال میں خیر و برکت کی دعا کریں، امن و امان کی دعا کریں، ایمان کی سلامتی کی دعا کریں، ملک اور شہر کی حفاظت کی دعا کریں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر کی برکت کی دعا کریں. آنے والے ایک سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے. لہذا ان راتوں کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ان راتوں میں اللہ کی بندگی کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان مبارک رات میں جو دعا سکھلائی ہے اس دعا کا تعلق بھی مغفرت سے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے کہا پوری تم یہ کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے رب تو کریم ہے، تو کرم والا ہے، احسان والا ہے، مغفرت والا ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. تحب العفو، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو گناہوں کو درگزر کرتا ہے. فاعف عنی، اے رب تو مجھ کو معاف کر دے. یہ دعا سکھلائی گئی ہے لیلۃ القدر پڑھنے کے لیے. اور یہ راویہ جو بیان کر رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نوجوانوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو لیلۃ القدر میں عبادت کی ضرورت ہے، ایسے خواتین کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. خواتین اور ماں اور بہنوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنا چاہیے. عام طور پر یہ ہوتا ہی ہے کہ مسجدوں میں مرد حضرات، نوجوان حضرات لیلۃ القدر میں شب قدر خوب بات کرتے ہیں، مگر خواتین اس معاملے میں بڑی سستی کرتی، کوتاہی کرتی. ان عورتوں کو بھی چاہیے کہ ایسے عائشہ صدیقہ کریم میں کیا کہوں، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایسے عائشہ بھی جاگتی تھی، وہ بھی قیام اللیل کرتی تھی، وہ بھی عبادت کرتی تھی. اس دعا کی پابندی جیسے مردوں کو کرنی ہے ایسے عورتوں کو بھی کرنی ہے. ان راتوں میں جا کر اللہ کی بات جیسے مردوں کو کرنی ہے ایسی خواتین کو بھی کرنی ہے. ان کو سمجھانا چاہیے، مردوں کو چاہیے، شوہروں کو چاہیے، گھر کے ذمہ داروں کو چاہیے ان راتوں میں جگانے کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آج جب آخری عشرے میں داخل ہوتے آپ علیہ السلام اپنی کمر کو کس لیتے تھے، سب تبھی آپ جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے. جب آپ آخری عشرے میں داخل ہوئے تو آپ کا معمول یہ تھا، گھر والوں سے الگ ہو گئے، اعتکاف کر لیے، اور اعتکاف کرنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو تعلیم اور تربیت یہ دیتے تھے، یہ سکھاتے تھے کہ ان راتوں میں جاگو، ان راتوں میں عبادت کرو، ان راتوں کو جاگ کر کے اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کی بندگی کرو، ان راتوں کو سو مت، ان راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو. تو جیسے عبادت مردوں کو کرنی ہے ویسے عبادت خواتین کو بھی کرنی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کی مغفرت میں لیلۃ القدر رمضان جو مہینے میں ہونے والی رات ہے آتی ہے، اس کا گناہوں کی مغفرت سے بہت بڑا ربط اور تعلق ہے. اس طریقے سے ایک نیکی اس رمضان مبارک میں جس سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں وہ ہے صدقہ و خیرات. اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، کہا یہ صدقہ یہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کیسے مٹاتا ہے، کیسے بجھاتا ہے، کیسے ختم کرتا ہے؟ جیسے پانی کا معاملہ یہ ہے کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. تو جیسے آگ لگی ہو تو آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے ہمارے گناہ اگر ہوں، اس گناہ کو معاف کرانا ہو، گناہوں کی مغفرت اگر چاہتے ہیں تو ہم رمضان المبارک کے صدقے کا اہتمام کریں. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں تو صدقہ کرتے ہی کرتے تھے، مگر رمضان کے مہینے میں صدقہ اور خیرات اور آپ کی سخاوت عروج پر ہو جاتی تھی. آپ تیز و تند ہوا اور آدھی سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب،
کہا آدمی صدقہ کرے، چپکے سے صدقہ کرے. اس چپکے صدقہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور جب اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہماری مغفرت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہے، گناہوں کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اس ماہ مبارک میں گناہوں سے آزادی پانے کے لیے، گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے، گناہوں سے مغفرت چاہنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، صدقات و خیرات کریں. اور بالخصوص صدقہ اور خیرات میں بات یاد رہے، کھلم کھلا صدقہ کرنا جائز ہے، دکھا کر زکات اور صدقہ دینا جائز ہے، اچھی بات ہے، لیکن دکھلانے سے زیادہ چپکے سے دینا یہ زیادہ بہتر ہے. اس میں زیادہ اخلاص باقی رہتا ہے. اس کی قیمت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اس کی اہمیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اس کی فضیلت کچھ اور ہی ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ چپکے سے صدقہ کرنا، چپکے سے خیرات کرنا، چپکے سے مال دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس طریقے سے اس ماہ میں جو گناہوں کی مغفرت کا ایک مظہر بنتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس میں سے یہ کہ ہم صدقۃ الفطر کا اہتمام کریں. صدقۃ الفطر یہ چاند نکلنے کے بعد، عید کے چاند نکلنے کے بعد نکالا جاتا ہے، لیکن ایک دن دو دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے، صحابہ سے ثابت ہے. عبداللہ بن عمر وغیرہ صدقۃ الفطر رمضان کی 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے نکال دیا کرتے تھے. دیکھیے ہم سے رمضان میں کچھ نہ کچھ غلطی ہو ہی جاتی ہے، بھول چوک غلطی گناہ ہو ہی جاتا ہے. اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ صدقۃ الفطر ہے. کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض رسول اللہ، راوی کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے. مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم، طہرۃ للصائم، یہ روزداروں کی پاکیزگی کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، من اللہو والرفث وطہرۃ للمساکین. رمضان میں جو بھول چوک ہو جاتی ہے، لغو کام ہو جاتا ہے، گناہ کا کام ہو جاتا ہے، اور گندا کام جو ہو جاتا ہے، اور وطہرۃ للمساکین، مسکینوں کو کھلانے کے لیے. دیکھیے صدقۃ الفطر میں مقصد، صدقۃ الفطر نکالنے کا مقصد کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس صدقۃ الفطر سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رمضان کی فضیلت میں ایک اہم بات بتلائی کہ ان للہ تعالی عند كل فطر عتقاء من النار وذلك في كل ليلہ. اللہ رب العالمین اس رمضان مبارک کی ہر راتوں میں، افطار کے وقت راتوں میں، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. بندہ جہنم کی آگ سے آزاد پا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا. اور گردنوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. تو پھر یہ رمضان کا مغفرت سے بہت گہرا تعلق ہے. یہ رمضان ماہ مغفرت ہے. رمضان یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے آیا ہے. اللہ رب العالمین اتنا بہترین انتظام کیا ہے. ہم روزہ رکھیں، ہم قیام کریں، ہم شب قدر میں عبادت کریں، ہم دعا کریں، صدقہ کریں، صدقۃ الفطر نکالیں. اور اللہ رب العالمین نے ایک انتظام ہمارے لیے کیا کہ اگر ہم ان نیکیوں کو انجام دیں، اخلاص کے ساتھ ان نیکیوں عبادتوں کو انجام دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری باتوں سے خوش ہو جاتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر ہم کو نتیجہ یہ دیتا ہے، ہم کو یہ فضیلت عطا کرتا ہے کہ ہمارے گناہوں ہماری گردنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. بڑی بدنصیبی ہوگی، بڑی محرومی ہوگی اگر ہم اس رمضان کی قدر کو نہ پہچان سکیں، ہم رمضان کی اہمیت کو نہ جان سکیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکیں. پیارے نبی علیہ السلام نے بڑی وعید سنائی ہے، بڑی پھٹکار سنائی ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان جبریل اتانی، میرے پاس جبریل آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا من ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، فلم یغفر لہ، اس نے ایسی کوئی عبادت نہیں کی، رمضان میں کوئی نیکی نہیں کی، بس رمضان کو عام دنوں کی طرح گزارتا رہا، نماز سے دور رہا، مسجد سے دور رہا، روزے سے دور رہا، عبادت سے دور رہا، برا کام کرتا رہا، فلم یغفر لہ، اس کی مغفرت نہ ہو سکی، فدخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہو گیا. آپ علیہ السلام نے کہا فأبعدہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دے. قل آمین،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر جبریل آیا اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی، اس کے لیے جنت سے محرومی کی دعا کیجیے، جہنم میں داخلے کی اور اس کے لیے حق میں بدعا کیجیے. آپ کہیے آمین، اللہ تو قبول کر لے. یعنی جبریل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ایسے بندے کو جس نے رمضان پایا اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا. فقل تو آمین، کیا نبی کہتے میں نے کہا آمین. الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم عنف عبد دخل علیہ رمضان لم یغفر له. وہ بندے کی ناک کٹ جائے، ذلیل ہو جائے، برباد ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن کے اندر فرمایا شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منه ولم یغفر له. کہا وہ بندہ بدبخت ہو جائے، محروم ہو جائے اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم ہو جائے. بدبخت ہے وہ بندہ جس نے رمضان کے مہینوں کو بھی پایا مگر رمضان کے مہینے کے پانے کے بعد رمضان کی قدر کو نہ سمجھا، رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھا، رمضان میں اللہ کی بندگی نہ کر سکا، رمضان میں توبہ استغفار نہ کر سکا، رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہ سکا، جس کے نتیجے میں اس کی مغفرت معلق ہو گئی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رمضان کو جو ہم نے پایا ہے اس رمضان کی قدر کریں. یہ رمضان ماہ مغفرت ہے، اس میں ہم مغفرت کے کام کریں، اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سامان بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کی باتوں کو، نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ غلطیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. رب العالمین ہمیں جو مریض ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں سے جو پریشان ہیں بار الہ ان کی پریشانی کو دور فرما. جو ہمیں تنگست ہے اللہ تعالیٰ ان کی تنگستی کو دور فرما. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پریشان حال مسلمان ہیں، جہاں جن مالک میں جن علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، ان کا مددگار ہو. اللہ تعالیٰ ظالم کے ہاتھ کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر دے. جو مسلمانوں کو اور اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سفید سے مٹا دے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم.